بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادت. ایک اور حدیث مبارکہ میں الدعاء مخ العبادت. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم. اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا خود ہی عبادت ہے. اور دوسری حدیث میں دعا عبادتوں کا نچوڑ ہے، مغز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو پکارنا ہو تو مجھے پکارو، میں تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مجھے پکارنے سے دور بھاگتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ان کو میں ذلیل کر کے رسوا کر کے جہنم میں ڈالوں گا. تو دعا ایک اہم ترین چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے. دعا اپنے لیے مانگنا، اس کو عبادت کہنا، اس کا کیا مطلب؟ عبادت کے اندر بھی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کی عاجزی پیش کرنا. جس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی، اس کی بڑائی بیان کرنا. یا اللہ تو سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تیری رضا کے لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تیری رضا کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تیری رضا کے لیے صدقہ خیرات کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں. تو جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی بڑائی ہوتی ہے اور اپنی عاجزی ہوتی ہے. تو دعا میں بھی یہی ہوتا ہے، یا اللہ میں محتاج ہوں، تو سب کچھ ہے، مجھے دے دے. تو اسی وجہ سے دعا کو بھی اہم ترین عبادت بتلایا گیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں. اور جو مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو خوش ہو کر کے بار بار عطا کرتے ہیں. تو اس سے بڑا پیار کسی کا کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کا پیار ہے انسان کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ. ہم نہیں مانگتے تو بھی ہمیں دے رہا ہے. یہ کھانا پینا جو ہم کھا رہے ہیں نا، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی عطا ہے. اس کے بغیر ہمیں کچھ نہیں، کسی کے ہم لائق نہیں، حقدار نہیں ہیں. ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے. ہمارے جسم کے اندر جتنی طاقت ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے. ہمارے مانگنے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے. لیکن جن چیزوں کی ہمیں سمجھ ہے وہ تو مانگیں. اور ہماری بیماری ہمارے اندر یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں کچھ مانگنا ہوتا ہے تو مخلوق سے مانگتے ہیں جو خود محتاج ہیں. اللہ سے نہیں مانگتے جو سب کا مالک ہے. اور روایتوں میں آتا ہے جو شخص غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے مانگتا ہے، تو اس کی محتاجی بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی. اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کی محتاجی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ دینے والا بھی ہے، کس سے شکایت بھی نہیں کرتا، ہمیں خود بھی طعنہ نہیں دیتا کہ تو نے یہ کیا تھا ابھی کیوں مانگتا ہے. نہیں، دنیا میں کسی کے اوپر آپ کتنے بھی احسان کرو، ایک مرتبہ مانگنے کے لیے جاؤ گے نا تو ضرور اس کے چہرے پر بل آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو تو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے. اس وجہ سے اپنی ضرورت کے لیے نہ صحیح، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے مانگو. اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جب ان کے آداب کا خیال رکھا جائے. بے ادبی والی دعا قبول نہیں ہوتی. آداب کے ساتھ کوئی بھی آدمی دعا کرے قبول ہوتی، بھلے گناہ گار ہو، بھلے کافر ہو، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہاں تک کہ ابلیس کے اوپر جب اللہ نے لعنت کی، جنت سے نکال دیا، اس وقت میں نکلنے کے بعد، لعنت ہونے کے بعد اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. ابھی آپ اندازہ کرو کہ ابلیس کی دعا قبول ہوئی ہے وہ اسی کے ملعون لعنت ہونے کے بعد.
تو اگر انسان کتنا بھی گناہ گار ہے، بے نمازی تھا، شرابی کبابی تھا، قاتل زانی تھا، لیکن اگر رجوع کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ بس نہیں کروں گا، میرا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی سنے گا۔ اس وجہ سے دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو، دعائیں کرو، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں یقین ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی میرا سہارا نہیں، اللہ ہی کرنے والا ہے، تو پھر دعائیں دیکھو کیسے قبول ہوتی ہیں۔ وہ ایک واقعہ صحابہ کرام کا تھا، ایک صحابی کو منافق لے گیا کہیں، ویسے باتوں باتوں میں لے کر کے پہاڑوں کے پاس لے گیا، وہاں چرا نکالا، اس کو مارنا چاہ رہا تھا، وہاں اس نے دعا کی کہ یا رحمان اغثنی، اے اللہ میری مدد کر۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی سہارا ظاہری لحاظ سے نہیں تھا، فرشتہ اتر کر کے آیا اور اسی منافق کو آ کر قتل کر دیا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ بولا اللہ کا فرشتہ ہوں، اور چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل اعتماد، اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے، کہاں سے کرتے ہیں وہ اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ ہماری عقل، ہمارے دماغ، ہمارا علم تو تھوڑا سا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کئی راستے ہیں نا۔ اس وجہ سے مکمل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو، اور ضرور مانگو، ضرور مانگو، بار بار مانگو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں وہ بھی مانگو۔ اگر کوئی نمک چاہیے، ماچس چاہیے، چلتے ہوئے کوئی ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو بھی اللہ ہی کو پکارو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے دروازے پر گئے نا، گمراہ ہو جاؤ گے، ملے گا بھی کچھ بھی نہیں اور بے چینی بھی بڑھتی جائے گی۔ لیکن آداب کے ساتھ، آداب کیا ہے؟ کامل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب مانگ رہے ہو نا تو مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو، یہ نہ کہ دماغ میں کوئی اور باتیں سوچ رہے اور زبان پر اللہ اللہ کر رہے ہو، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ جیسے کسی استاد کے ساتھ بات کرو، استاد جی، استاد آپ کی طرف متوجہ ہوا تو پھر دوسرے کے ساتھ لگ گیا، تو یہ الٹا غصہ دلانے والی باتیں ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ابو ابو ابو، جی بیٹا، پھر تو اپنے بھائی کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، تو یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا ہے، یا اللہ، اللہم ربنا، کوئی بھی دعا کر رہے ہو تو آپ کا دماغ، دل، سب کچھ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ ایسا نہ کہ یہاں دعائیں بھی چل رہی ہیں اور دکان بھی سوچ رہے ہو اور کھانے کا بھی سوچ رہے ہو کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ بے ادبی ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ دعائیں کریں۔ اور اسی طریقے سے دعا کا ادب، بزرگوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے تو ہاتھ مبارک اٹھاتے، اکثر سینے کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، کبھی کبھار تھوڑا سا اوپر کندھے کے برابر، کبھی کبھار اور بھی اوپر کر لیتے، لیکن اکثر جو عادت مبارکہ تھی سینے کے برابر۔ اور ہاتھوں کے اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہتھیلیاں اپنے چہرے کی طرف، ہتھیلیاں اپنے چہرے کی طرف، اور انگلیاں قبلہ رخ لیکن آسمانوں کی طرف، یوں ہاتھ ملا کر کے، یوں سامنے کھڑا کر کے، اور انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، انگوٹھے جدا ہوں، یہ یوں کر کے ادب کے ساتھ دعا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے بعد پھر اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر گھماتے تھے، پھیرتے تھے۔ اس وجہ سے اس ادب کے ساتھ آپ دعا کریں، توجہ کے ساتھ دعا کریں، حلال چیز کی دعا کریں، حرام کاموں سے کی کوئی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کی علماء نے تین طرح سے لکھا ہے کہ تین طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار تو وہی من و عن آپ کو مل جاتی ہے، آپ نے بولا اے اللہ مجھے پیسہ بڑھا کر دے، اللہ نے پیسہ بڑھا دیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر کوئی اچھی چیز دے دیتے ہیں، آپ نے بولا اے اللہ مجھے پیسہ دے، مجھے دولت دے، مجھے دولت دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی گھر کے اندر ایسا خوبصورت بچہ، با اخلاق بچہ دے دیا جس کی وجہ سے آپ کا گھر سکون والا بھی ہوا، قبر کے اندر آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے بھلائی ہو گئی۔ یہ دولت آپ کو نہیں ملی، لیکن اس کی جگہ پر اللہ نے اتنا اچھا دے دیا کہ آپ کا دنیا بھی اچھی ہو گئی تو آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ آپ یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے پیسے دے دے، میں بیماری کا علاج کروں، ابھی آپ کو پیسے نہیں ملے لیکن بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نعم البدل دے دیتے ہیں کبھی کبھار، آپ نے ایک چیز مانگی اللہ تعالیٰ نے دوسری دے دی۔
آپ نے دنیا چاہی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی، آپ کے دل کو سکون مل گیا، روزی روٹی تو ویسے ہی مل رہی ہے، دولت نہیں ملی لیکن سکون مل گیا۔ دولت ملتی سکون نہ ملتا تو کس کام کا تھا؟ دولت نہ ملی لیکن سکون مل گیا، بس سب کچھ مل گیا نا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کبھی کبھار نعمت بدل دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دعا کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں، ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے، یہ بندہ مجھے پریشان کرتا ہے، اس سے مجھے بچا، یہ بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اس سے مجھے بچا۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری لحاظ سے نہیں بچایا، لیکن آپ نے چیخنا چلانا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہ یار میں بار بار اللہ کو مانگتا ہوں، اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اس طرح سے کوئی بھی آپ نے بے ادبی نہیں کی، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ آپ کی دعائیں قبول ظاہر میں نہیں ہوئیں، لیکن آپ نے نا امیدی نہیں کی، تو قیامت کے دن جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے اعمال سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کریں گے اور اس کو درجات بلند کریں گے۔ یہ پوچھے گا کہ یہ درجات کہاں سے آئے، یہ میرے گناہ کس وجہ سے معاف ہو گئے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ جو تو نے دعائیں کی تھیں، دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو نے صبر کیا، اسی صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ دے دیا۔ اور وہاں پھر آدمی تمنا کرے گا، ہائے کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، وہ قیامت کے لیے ذخیرہ ہوتا تو بہتر تھا۔ اس لیے دعاؤں کو ہلکا نہ سمجھیں، دعائیں ضرور کریں، ادب کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ دعائیں قبول ہونے کی خاص وقت کون سے ہیں؟ مختصر کچھ وقت آپ کو بتا دوں۔ اذان ختم ہونے کے ٹائم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان ختم ہونے، بھلے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی آدمی دعا کر لے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک پڑھ کر کے جب آدمی بند کرتا ہے، ختم کرتا ہے، مکمل کرنا نہیں، جیسے آدھا پارا پڑھ کر کے ختم کیا، اس ٹائم پر جو دعا کرتے ہو یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جب آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، اس ظلم کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں۔ بیمار آدمی جس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ سفر کے دوران آدمی جا رہا ہے سفر میں، وہاں جو بھی بندہ کوئی دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز ختم ہونے کے بعد جو آدمی دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور جمعے کے دو خطبوں کے بیچ کے اندر امام جو 1 منٹ کے لیے بیٹھتا ہے نا، اسی بیٹھنے کے ٹائم پر جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تہجد کے ٹائم پر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اجتماعی جو دعائیں کی جاتی ہیں نا، مل کر کے، جیسے امام صاحب کرتا ہے، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ان دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ اور تنہائی کی دعائیں، جب اور کوئی دیکھ نہیں رہا، اس ٹائم پر مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اور دعائیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کے ٹائم پر آپ اس چیز کا خیال کیا کرو کہ کسی کی طرف نظر نہ جائے، وہ کیسے کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، آپ کی تعلق پورا توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کو نہیں دیکھتے، آپ کے اسی شکل کو دیکھتے ہیں، آپ کے اسی یعنی جو آپ کا انداز ہوتا ہے نا، اس انداز کو دیکھتے ہیں۔ جیسے بزرگوں نے ایک مثال دی ہے کہ فقیر اگر راستے کے اندر کہیں بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ پھیلائیوں بیٹھا ہے، وہ زبان سے بولے نہ بولے، سخی آدمی اس کو دے دے گا۔ تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا آدمی، جو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے نا، اللہ تعالیٰ اس توجہ کے مطابق اس کو عطا کریں گے۔ الفاظ اس کو بولنا آئیں یا نہ آئیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک بندے نے دعا کی کہ اللہم انت عبدی وانا ربک فاغفر لی، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ الفاظ کو نہیں دیکھتے، اس کے دل کی حیت کو دیکھتے ہیں کہ دلی لحاظ سے کس جذبے کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ وہ کوئی بے ادبی کرنا مقصد نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے کرتے ایسے ہی یعنی مشغول ہو گیا کہ اس کی زبان پر پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ اس وجہ سے مہربانی کرو، گھر کے بچے آپ کے نافرمان ہیں، مالی پریشانی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، آپ دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تو ہمارے لیے مدد کر۔ بیمار ہو گیا،
خود یہ پانی پڑھ کر کے اس کو دم کر دو، اور اسی طریقے سے دعائیں کرو، قرآن پاک پڑھ کر کے اسی کو اپنے لیے دعائیں کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور بد دعاؤں سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خلاف بد دعا نہ کیا کرو، اپنے اولاد کے خلاف بد دعائیں نہیں کیا کرو، اپنے مال کے بارے میں بد دعائیں نہیں کیا کرو۔ کبھی کبھار ایسا آدمی بولتا ہے کہ اللہ اس کو مار دے۔ ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا بڑا پیار تھا اپنے بچے کے ساتھ، ایک ہی بیٹا تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور وہ اس کو بار بار تنگ کر رہا تھا، یہ روٹی پکا رہی، وہ آ کر کے اسی آٹے کو خراب کرے اور اس کو پکڑے ماں کو۔ ماں نے تنگ آ کر کے بولا کہ مرتا نہیں ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، لیکن تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ۔ ابھی وہ اس کو پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی بد دعا کی ہے۔ کافی سوالوں تک یہ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ ابھی 18-19 سال کا لڑکا ہو گیا، 1.5-2 سال کا بچہ 18 سال کا بن گیا۔ ابھی اس کے لیے شادی کا انتظام کیا، مکمل تیاری ہو گئی، اور دلہن کو دیکھا اور تاریخ طے ہوئی کہ فلاں تاریخ کو صرف میرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ بڑے سارے انہوں نے انتظامات کیے، اور اسی دوران شادی سے ایک دن پہلے کمرے کے اندر جیسے گیا تو ایک سانپ نے اس کو ڈسا، یہ اسی ڈنگ کی وجہ سے تڑپنے لگا، وہیں تڑپ کر کے مرنے لگا۔ تو ماں ابھی چیخ رہی، چلا رہی، او میرا بیٹا ہے، میرا جوان سال بچہ بیٹا۔ تو اتنے میں آواز آئی کہ تو نے ہی تو بد دعا دی تھی کہ مرتا کیوں نہیں ہے، اسی کا اثر۔ اس وجہ سے کبھی بھی بد دعا نہ کیا کریں، کبھی بھی اس طرح سے اپنے زبان کو آوارہ استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن چیزوں کی وجہ سے دعائیں رد ہوتی ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے، جس حرام کھانے کی وجہ سے، اور جس لوگوں کا دل آزاری کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے اور ان بے ادبیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔